بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ جس شخص نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مامون بن مہران سے کسی موقع پر کسی نے پوچھا، آپ کے نزدیک حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق میں سے کون افضل ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ یہ سن کر سخت غصے اور برہمی کا اظہار فرمانے لگے، مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں ان دونوں میں موازنہ کیے جانے کے وقت زندہ رہوں گا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، لڑکوں میں حضرت علی اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی تھیں۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ نے اپنے خاندان کو چھوڑ کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہجرت کی، غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لڑائیوں میں آپ کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور ایک کے ساتھ میکائیل۔ جنگ بدر میں آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر مشرکین کے لشکر میں شامل تھے۔ وہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر یعنی اپنے والد ماجد کو مخاطب کر کے کہا، بدر کے روز آپ کئی مرتبہ میرے تیر کی زد میں آئے مگر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اپنے بیٹے کے ان الفاظ کے جواب میں حضرت ابوبکر نے فرمایا، اگر مجھے ایسا موقع ملتا تو میں تجھے بغیر نشانہ بنائے نہ رہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب آپ مسلمانوں کے خلیفہ اول ہوئے تو سب سے پہلے پہلے منبر پر بیٹھ کر آپ نے بیعت عامہ لی۔ بعد ازاں آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، بس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے سیدھے راستے پر قائم کرو۔ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا، جب قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ جب تک میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم بھی میری اطاعت کرو، جب میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت تم پر میری اطاعت فرض نہ ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس روز 33,000 صحابہ اکرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحالت فرمانے سے پہلے ارض شام میں رومنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا۔ اس لشکر کا کمانڈر حضرت اسامہ بن زید کو بنایا تھا، لیکن یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا تھا۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں کچھ علاقوں میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوئے۔ دراصل ان علاقوں کے باشندے نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ابھی وہ پوری طرح اسلام اور حقیقت اسلام سے واقف نہ ہونے پائے تھے کہ شیطانی فتنے نمودار ہوئے اور یہ نو مسلم لوگ ان کے فریب میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحالت کی خبر عرب کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں بھی بڑی سرعت سے پھیل گئی، اور پھیلنی چاہیے بھی تھی کہ اس خبر نے ایک طرف غیر تعلیم قبیلوں کے خیالات میں تبدیلی پیدا کر دی تو دوسری طرف نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور ان کی ہمت میں اضافہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو روانہ کرنا چاہا تو صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت صدیق اکبر سے کہنے لگی، ایسے حالات میں جبکہ ہر طرف سے ابتلا کی خبریں آ رہی ہیں اور مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے، اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی قوت ایمان، قوت قلب، ہمت اور حوصلہ کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے سب کو مخاطب کر کے کہا، اگر مجھ کو اس بات کا بھی یقین دلا دیا جائے کہ اس لشکر کے روانہ کرنے کے بعد بھی مجھ کو مدینے میں کوئی درندہ تنہا پا کر
پھاڑ ڈالے گا تب بھی میں اس لشکر کی روانگی کو ہرگز ملتوی نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس لشکر کی روانگی کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا اس لشکر میں جن لوگوں نے روانہ ہونا تھا وہ اپنی تیاری کرے اور لشکر گاہ میں جمع ہو جائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور فالو ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔